السلام علیکم ورحمۃ الصالح المطیع للہ ولرسولہ والامیر المؤمنین. اگر اس نے اطاعت کی اور اطاعت ادا کر کے اللہ کا اس کے رسول کا امیر المؤمنین اور حسین المظلوم. اشهد انك انت السلام واتيت الزكاه وجاهدت في الله حق جهاده بشهادة أن إقام الصلاة كيا زكاة كيا اور ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جہاد تھا. مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک روز اپنی مولا کو سلام کرتا ہے، لیکن آج تو مجھے سلام کرنا ہے. اس نے امام کو سلام کیا اور امام نے اسے جواب سلام دیا. شہادت مسلم دی بادشاہ کربلا، شہادت مسلم مقدمہ کربلا. مسلم کی شہادت کی خبر سن کے تو حسین کو لوٹ جانا چاہیے، واپس لوٹ جانا چاہیے. حسین نے رسول اپنا سفر جاری کوفہ ہے اور مسلم آج بھی مسجد کوفہ میں مسلم سے رک جاتے ہیں. انہوں نے ضرور اس مقام کی جوش محبت ہے. انہوں نے مسائل نہیں پڑھے گے آپ کو جیلیا اور یہ بھی معلوم ہے مسلم کے دو بچے بھی ان دو بچوں کی شہادتیں مسلم کی شہادت سے زیادہ دردناک کی گلیاں ہیں اور مسلم ہیں اور ہزاروں دشمن حرام دشمن پے در پے فوجی دستیار ہیں اور اکیلا مسلم قابو میں نہیں آ. اکیلا مسلم قابو میں نہیں آ. اکیلا شخص قابو میں نہیں آ. اسی جو رکھے کیسا ہو گیا میرے بات مسلم عباس سے زیادہ شجاع نہیں ہے، زیادہ بہادر نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کربلا والے آزاد نہیں ہیں، مسلم آزاد ہیں. کربلا والوں کو خود فیصلہ نہیں کرنا، مسلم کو خود فیصلہ کرنا ہے. کب لڑیں گے، کہاں تک لڑیں. ہاں ایک اور فرق نہیں ہوتا. کربلا والے پیسے مسلم پیسے نہیں. ایک اور فرق بھی ہوگا. عباس کو، علی اکبر کو، عاصم کو ماں پھوپھی بہنوں کی چادر کی
ہم پہل نہیں کریں گے، ورنہ تو ولید کے ہمارا ہی میں عباس لگا کے جا چکے۔ دوسری محرم کو خیمے میرے خلاص سنا میرا پاس میں جانا نہیں جائے، خیمے نہ ہٹائے جاتے، خیمے ہٹائے نہ جاتے تو دریا بھی نہ چھلتا، بچے کیسے بھی نہ رہتے۔ اور جو محرم کو کربلا کی جنگ ہو جاتی کبھی دشمن کی فوج کمی کسی بھی اس کو غلبہ پانی آیا، لیکن عباس مضبوط، عباس ہمیں لڑنا نہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عباس سب بہادر کے لیے غصہ نکال دینا بہت آسان ہے، غصے کو پی جانا بہت مشکل ہے۔ عباس کا امتحان تلوار چلانا نہیں ہے، تلوار کو نعم میں رکھ دینا ہے۔ مسلم پیدل پہ حملہ کر رہے ہیں اور ادھر پیدل پہ کمک طلب کی جاتی ہے، پیدل پہ فوجی دستے آتے ہیں، 500 افراد پر مشتمل۔ ابن زیاد پریشان ہو جاتا ہے، کہتا محمد ابن اشرف ایک شخص تمہارے قابو میں نہیں آ رہا، بہت بڑے بڑے بہادروں سے لڑنا ہے۔ ابن زیاد معلوم ہے کس کے مقابلے پر بیٹھا یہ ہاشمی تلواروں میں سے یعنی کہ شیروں میں سے شیر۔ آخر دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، گھروں کی چھتوں پر کچھ افراد چڑھ گئے، اوپر سے آگ برسائی، پتھر برسائے، گڑھا کھود دیا گیا، حضرت کا شاخ سے بھر دیا گیا، مسلم لڑتے لڑتے مسلم گر گئے، مسلم گر گئے تو مسلم کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، شیر کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ عزیزو یا مجھے ایک اور مسلم کا امتیاز یاد آ رہا ہے، کربلا کے شہید ہوئے ہیں، اسیر نہیں ہوئے، ہتھکڑیاں نہیں پہنی ہیں، بیڑیاں نہیں پہنی ہیں، مسلم شہید بھی ہے، اسیر بھی ہے، مسلم شہید بھی ہو رہا ہے، شہادت بھی نصیب ہو رہی ہے، زنجیروں میں بھی جکڑا گیا، لیکن سنو زنجیروں میں جکڑا گیا، زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، زخموں سے چھوٹ رہے، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، لیکن دربار میں جب داخل ہوئے ہیں تو بکھرے ہوئے شیر کی طرح سے داخل ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے شیر کی طرح سے داخل ہوئے، سینہ پھلائے ہوئے داخل ہوئے ہیں، ہمامہ کرتے ہوئے شیر کی طرح سے داخل ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا مسلم بن امیر کو سلام نہیں کیا، سلام نہیں کیا، مسلم کا جلال دیکھیں، مسلم بہتر مالی امیر حسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا کوئی امیر نہیں، لیکن اسی دربار میں کچھ ہی دنوں بعد میرا چوتھا امام بھی آیا ہے، میرا چوتھا امام بھی آیا ہے، ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہیں، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن وہ سرائے ہوئے ہیں، گردن خم کیے ہوئے ہیں، نگاہیں اٹھاتا نہیں، کسی کی طرف دیکھتا نہیں، کسی نے ٹوکا حسین کے بیٹے، ہم نے تو سنا تھا کہ تم بہت بڑے بہادر گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، تم سے تو نگاہیں اٹھائی نہیں جاتی، کسی سے آنکھیں ملائی نہیں جاتی، سینے کو تان کے نہیں آئے ہو دربار میں، معلوم ہوتا ہے کہ شرمندہ ہو، ارے اسی دربار میں کچھ دنوں قبل تمہارے ججا بھی آئے تھے، لیکن ہم عمل کرتے ہوئے شیر کی طرح سے آئے تھے، ہم عمل کرتے ہوئے شیر کی طرح سے آئے تھے، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ مسلم کا آنا اور تھا، میرا آنا اور ہے، مسلم تنہا آئے تھے، میں معاف بھی بہنوں کے ساتھ،
بڑی متبرک شان ہے، بڑی متبرک شان۔ دنیا عید منا رہی ہے، دنیا عید تیاری کر رہی ہے، آل محمد پہلی قربانی پیش کر رہی ہے۔ اور ایک اور فرمائش اسے بھی پورا کر دوں، مسلم کے 2 بچے، اللہ کسی ماں کو یہ غم نہیں، 2 بچے، 2 بچے، 9 سال سے اختلاف ہے تاریخ میں، روکی بھائی پولیس کو خراب نہ کریں، پورا نالے کو جلدی نہ کریں، تاریخ میں اختلاف ہے کہ دونوں بچے مسلم کے ساتھ تھے یا ماں کے ساتھ۔ دوسری روایت میں بتا کہ بچے ماں کے ساتھ تھے۔ شام غریبہ میں جب خیموں میں آگ لگی، جب بچوں کو تماچے لگے، بچے میدان کو دوڑے، بچے گرفتار ہو زندان میں پہنچایا گیا۔ میرا زندان میں ہونا مسلمان، ایک عرصہ گزر گیا، باپ سے بھی جدا ہے، ماں سے بھی بچھڑ چکے، اور ایسے میں عیدیں بھی گزر رہی ہیں۔ ایک دن ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے، بہت عرصہ گزر گیا، کیوں نہ آج زندان بان سے اپنا تعارف کرا دے؟ دوسرا بھائی حامل کرتا ہے، اب تک زندان بان میں بچوں کی آواز تک نہیں سنی، جب زندان بان آیا کھانا لے کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا بچوں نے۔ بچوں کیا بات ہے، پہلی بار تمہاری آواز نہیں سنی، کیا کچھ کہنا چاہتے؟ زندان ہم سے اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا تعارف ہے تمہارا، تم کون ہو، تم کس گھرانے سے ہو، کس خاندان سے ہو؟ شکلیں تو بڑی نورانی تھی، بڑی پیاری پیاری شکل، زندان بان تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے، کیوں نہیں، کون نہیں سب کہتا ہے وہاں پر، لیکن زندان بان تو علی کیوں نہیں؟ علی کو تمہارا کیا تعلق ہے گھرانے سے؟ ہم کسی گھرانے کے بچے، کسی گھرانے کے بچے، کس کے بچے؟ ہم مسلم کے بچے۔ یہ سننا تھا کہ منہ پہ تماچے مارنے لگا، تم نے آج تک مجھے کیوں نہ بتایا، تم نے آج تک مجھے کیوں نہ بتایا؟ بس بچوں گھبراؤ نہیں، اب تم مزید زندان میں نہیں ہو، آج ہی کی رات میں انتظام کرتا ہوں، میں شب کو آؤں گا، در زندان کھول لوں گا، تم نکل جانا۔ رات آئی، زندان مان آیا، اس کو دروازہ کھولا، بچے شکریہ ادا کر کے جانے لگے، تو زندان مان بچوں کے قدموں پہ گئے، بچوں تم گواہ ہے، مجھے نہیں تھا، قیامت کے دن اپنے جج کے پاس میری شکایت نہ کرنا۔ مجھے کیسے ہوا نہیں، ہم سفارش کریں گے، شکایت نہیں کریں، بچے زندان سے نکلے، پھر وہی کوفے کی گلیاں، پھر وہی مسلم جیسا مقدر، کسی دروازے پہ کسی بیوی کو دیکھا، کیا مومنہ کیا پانی پلا سکتی ہے، سلام کرنے کے بعد تھا، مومنہ پانی لے آئی، شکریہ ادا کیا اور بیٹھ گئے خاک پر۔ کیا بچوں خاک پر بیٹھ گئے ہو، تمہاری ماں تمہارا انتظام کر رہی ہو۔ کون جان کے کیا کرو، نہیں بتاؤ، تم مسلم کے بچے کون گھر میں لے گئی، بچوں میرے مقدر سمر گئے،
تم اور میرے مہمان. کھانا پیش کیا, پانی پیش کیا, لیکن میرے دل میں گھبرا رہی ہے تو اس کے داماد کو اگر خبر ہو گئی تو کیا قیامت ڈھائے گا. کھانا پیش کیا, کھانے کے بعد بچے سو رہے, پھر اٹھ کے عبادت کرنے لگے, پھر سو رہے. اور سوتے میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو یہ کہہ کے جگایا, میں نے خواب میں بابا کو دیکھا. کہہ رہے تھے آ جاؤ, میں آ گیا ہوں. دوسرا بھائی کہتا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. دونوں بھائی گلے مل کے رو رہے تھے. آواز بلند ہوئی, اس مومنہ کا داماد حارث حجرے میں داخل ہوا اور پوچھتا ہے تم کون ہو, تم کون ہو, دیکھ کے پوچھتا ہے. بچے خاموش ہیں, سہم ہے. بتاؤ کون ہو, بتاتے کیوں نہیں, میرے گھر میں کیسے ہو. بتاتے ہیں. بچوں نے بتایا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں. میرے مقدر, میں تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوں, تم میرے گھر میں ہو. پکڑ کے بالوں سے بچوں کو تماچے مارے, ستون در سے باندھ دیا. صبح آئی تو بچوں کو لے کے چلا. وہ ممینہ روتی رہی, وہ نہ مان. کہاں لے جا رہا ہے, نہر کے کنارے. کیا کرے گا, قتل کروں گا. قتل کی نوبت آئی تو اچھا گرمی پر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. بڑی خواہش ہے بات, تاکہ تمہیں قتل نہ کر رہے. ہمیں مدینے اگر مال و زر کی لالچ میں قتل کر رہا ہے تو ہم کو یہ تصویر مان لے آئے کیا نہیں ہوں گے. کیا ہمیں حاکم کے پاس لے جائے, ہمیں زندہ لے جائے. بس قتل کے لیے تیار ہو گیا. جیسے اللہ نے کہا جھوٹا نہیں کہتا, پہلے مجھے قتل. میں اپنے بڑے بھائی کا بہتا ہوا خون میں دیکھ سکوں گا. بڑا بھائی کہتا ہے مجھے پہلے قتل کر, میں اپنے چھوٹے بھائی کو تڑپتا ہوا میں دیکھ سکوں گا. اس کا قتل